بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کے سلسلے میں آج ہم بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا، یہ عمل سنت ہے۔ نمبر 2، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ آپ کا ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ سنت نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے تھے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہو جاتا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے۔ سنت نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو رخصت فرماتے تو یہ دعا فرماتے تھے، استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم۔ سنت نمبر 5، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور جب کبھی کوئی ناگوار حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال۔ سنت نمبر 6، جب کوئی ملتا تو آپ پہلے سلام کرتے تھے، یعنی آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ سنت نمبر 7، جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کانوں کے کونے سے نہیں دیکھتے تھے۔ سنت نمبر 8، ہمیشہ نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ سنت نمبر 9، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ سنت نمبر 10، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ سنت نمبر 11، سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ سنت نمبر 12، اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بوڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک راستے کے ایک کنارے پر سننے کے لیے باقاعدہ بیٹھ جاتے۔ سنت نمبر 13، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی آواز آتی تھی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت آپ کی رہتی تھی۔ سنت نمبر 14، گھر والوں کا بہت خیال فرماتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا بڑا خیال فرماتے۔ اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، آہستہ باہر تشریف لے جاتے۔ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سنت نمبر 15، جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے۔ سنت نمبر 16، کسی قوم کا آبرودار، عزت دار بڑا آدمی آتا تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے۔ سنت نمبر 17، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق کے ادائیگی کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالتے تھے۔ سنت نمبر 18،
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 19، پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا سنت ہے۔ کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا سنت ہے۔ سنت نمبر 21، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہوں ان کا خیال رکھنا سنت ہے۔ سنت نمبر 22، دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا، ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 23، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 24، بعد نماز فجر اشراق تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مربع آلتی پالتی چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بھی تشریف رکھتے تھے۔ البتہ چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ اقرب الی التواضع لکھا گیا ہے۔ سنت نمبر 25، اپنے مسلمان بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ، کشادہ پیشانی کے ساتھ، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملنا بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 26، سواری پر اس کے مالک کو آگے بیٹھنے کے لیے کہنا اور اس کی صریح اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ اے اللہ، اے رب کریم، پیارے نبی کی پیاری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے کے لیے ہم نے جو کوشش کی، اس میں کمی کوتاہی ہم سے جو ہو گئی ہمیں معاف فرما، اور اس کو امت میں پھیلا دے اور امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سامعین، آپ کے سامنے جو سنتیں بیان ہوئی ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ میری کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اگر کسی ساتھی کو کوئی کمی بیشی نظر آئے وہ ضرور ہمیں آگاہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔